اس کے بعد اس میں مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں مفعول کی تعریف یہ کہ وہ اسم مشتق جو ایسی ذات پر دلالت کرے کہ جس پر فعل واقع ہو، جیسے منصور، مدد کیا ہوا، ایسا فرد جس پر مدد کا فعل واقع ہوا۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول بنانے کا طریقہ الگ ہے، ثلاثی مزید فی سے اس میں مفعول غیر ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع مجہول سے یہ اس میں مفعول بنتا ہے۔ فعل مضارع مجہول کا آپ کوئی صیغہ لیں، مثال کے طور پر آپ نے کہا یفعلو، اس کا کرنا یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کریں گے، اس کی جگہ میم مفتوح لگائیں گے، یعنی ایسی میم جس پر فتح لگائیں گے، زبر لگائیں گے۔ یفعلو سے اب میم مضموم لگائی تو بن گیا مفعلن، اور عین کلمہ کو آپ دمہ دیں گے، یعنی واو پیش لگائیں گے اور اس کے بعد واو ساکن کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا یفعلو سے مفعولو، اور آخر پر تنوین لگائیں گے تو یہ بن جائے گا مفعولن، یعنی ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کا جو وزن ہے وہ ہے مفعولن۔ اور غیر ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کچھ اس طرح سے بنے گا کہ فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کریں اور اس کی جگہ میم لگائیں اور میم پر دمہ لگا دیں، میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین لگا دیں، جیسے یکرمو سے مکرمون۔ اچھا، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے بارے میں چند اہم چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں کہ ثلاثی مجرد سے فاعل اور مفعول کے وزن کے علاوہ کبھی اس میں فاعل، فعیل اور فعول کے وزن پر اس میں مفعول آتا ہے، جیسے سمیع سننے والا، علیم جاننے والا، یہ اس میں فاعل ہیں، اور مفعول کے وزن پر اس میں فاعل بطول جیسے یہ بھی آیا ہے، اور جریح بمانا مجروح یہ بھی آیا ہے، جیسے جامی پڑھنے والے اس میں قتیل بمانا مقتول یعنی قتل کیا ہوا یہ بھی آیا ہے۔ اس طرح رسول فعول کے وزن پر مرسل اس میں مفعول کے معنی میں یہ بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی کچھ چیزیں ہیں۔ ایک اہم بات اور سن لیں کہ جب اس میں فاعل اور اس میں مفعول سے آپ غائب، متکلم یا مخاطب کے معنی لینا چاہیں تو ان سے پہلے آپ ضمیر لگا دیں۔ غائب کا لینا چاہیں تو غائب کی ضمیر، مخاطب کا لینا چاہیں مخاطب کی ضمیر، متکلم کا معنی لینا چاہیں تو متکلم کی ضمیر، جیسے ہوا عالم، انت عالم، انا عالم۔